حضرت ابو بکر کو ماننے والوں، آؤ ابو بکر کا عقیدہ بتاؤں، آؤ ابو بکر کا مسلک بتاؤں، ان کا ویژن بتاؤں۔ وہ میرے اور آپ کے پیارے مصطفیٰ نے اس گھر کو ماننے کی ایک ہی شرط بیان کی، نہ نماز ہے ماننے کی، نہ روزہ، نہ حج، نہ عمرے، نہ قیام، نہ رکوع، نہ سجود۔ کسی کو مسئلہ ہو میں 150 حدیث دے دوں گا اسی ایک بات پہ۔ میرے آقا نے اس گھر کو ماننے کی ایک شرط بیان کی ہے، کیا؟ میرے آقا نے فرمایا اس گھر کو وہی مانے گا جس کی ماں ایک ہوگی، باپ ایک ہوگا۔ نہیں سمجھے یار، نہیں سمجھے۔ اب توجہ ذرا میرے طرف رکھنی ہے آپ نے، ذرا توجہ میرے طرف رکھو، ایک منٹ جملہ سننا، بے شک بڑی خاص بات، آپ میرے سر کا تاج ہیں، جتنے بھی ہیں توجہ ذرا میرے طرف رکھو۔ اس کا مطلب ہے حضور کی حدیث کے مطابق حسن بھائی، حضور نے فرمایا میرے گھر کو، میری اہل بیت کو ماننے کی ایک ہی شرط ہے، ماں کا نیک ہونا، باپ کا، یہ حضور نے بیان کر دیا۔ اب سنو اگلا جملہ، کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے، لے سامنے، کوئی پوچھے گا نا تو لانا ضرور۔ بخاری پڑھو، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، حاکم، قسطلانی، اسقلانی، سیوطی، بہقی، طبرانی، قاضی عیاض، ابن حجر مکی، احمد بن حنبل، مالک، شافعی، ابو حنیفہ۔ حدیث کی دنیا میں گوتے لگاؤ، حدیث کی کوئی کتاب میرے سامنے لے کے آؤ، ایک جملہ دینے لگا ہوں، جس نے اس گھر کو نہیں نہ مانا، نہ مان ایک تھی نہ باپ ایک تھا، بندہ ایک تھا۔ سنو یار، بندہ ایک تھا، بندہ اہل بیت کا دشمن، حسن بھائی بندہ ایک تھا، اور میں نے حوالے دیے ہیں یار، وہ کس سے سنا رہا ہوں، اہل بیت کا دشمن اور منکر، بندہ ایک تھا، ولدیت میں نام چار تھے۔ ہوئے 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 ہوئے، اب آیا اور جڑے اس کر دے منکر ہی نا وڈی پہچان ہوئی، اور ساری زندگی پیو ہی لب دے رہے۔ ہائے 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 ہائے، تو میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس گھر کو ماننے کی ایک ہی شرط ہے، اور میں شیعہ سنی سے ہٹ کر پوری تبلیغ کر رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں، میں قریب کرنا چاہتا ہوں، میں نفرت کی دیواریں گرانا چاہتا ہوں۔ میں ایک نعرہ لے کے نکلا ہوں، آج تک کسی نے جرت نہیں کی اس نعرے کی، میں کوشش کر رہا ہوں، میرا نعرہ ہے کہ شیعہ سنی بائی بائی، کیونکہ مسئلہ نہ شیعت میں ہے، خرابی نہ سنیت میں ہے، فطور مولوی کی نیت میں ہے۔ اور بھائیا شیعہ سنی تو اسلام کے دو بازو ہیں، اسلام کے دشمن، پاکستان کے دشمن، پاکستان کی سالمیت کے دشمن، وہ چاہتے ہیں کہ ہم شیعہ سنی کو لڑوا دیں۔ کہیں سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نعرے لگانے والے خود لگا رہے ہیں؟ اور بھائیا ان کے پیچھے ریال نے، ان کے پیچھے ڈالر ہیں، میں آپ کو حقائق بیان کر رہا ہوں اللہ کی عزت کی قسم، لیکن ہم ان کو ناکام کر دیں گے۔ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ شیعہ سنی میں کل بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، آج بھی کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ یہ جو نعرے لگا رہے ہیں ان کو ایک میں پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کو گواہ بنا کے۔ یزید پلید کا ایک بیٹا تھا معاویہ بن یزید، وہ اس کے تخت پہ تھوک کے چلا گیا، بڑی خاص بات دے رہا ہوں، کوئی کتاب پڑھ لیں ہر جگہ پہ حوالہ موجود ہے۔ اس نے کہا نہ میرے دادا کا حق بنتا تھا، اس نے بھی وقت کے حق کے امام کے ساتھ بغاوت کی، لڑائی کی، نہ میرے باپ کا بنتا تھا، اس نے بھی وقت کے امام کے ساتھ خروج کیا، لڑائی کی، لہذا میں اس تخت پہ تھوکتا ہوں۔ بڑی خاص بات دینی ہے میں نے، او یزید دا سکا پتر او دے تخت تے تھک کے تے جنگلہ دے جا کے مر کھپ گیا۔ ذرا توجہ میرے طرف رکھو، او یزید دا سکا پتر تے جنگلہ دے جا کے مر کھپ گیا۔ یہ امیر یزید زندہ باد کے نعرے لگانے والے یہ کراچی میں یزید کے نئے پتر کہاں سے جم پڑے، اور جس سیاست کو زندہ باد کہہ رہے ہیں، اور جس سیاست کو زندہ باد کہہ رہے ہیں، ذرا پڑھو، ذرا تفسیر پڑھو، حدیث پڑھو، تاریخ پڑھو، جس سیاست میں
صحابہ کو شہید کیا گیا، جس سیاست میں محمد بن ابی بکر کی لاش کو گدھے کی کھال میں جلایا، جس سیاست میں حجر ابن عدی کو شہید کیا گیا، جس سیاست میں اما عائشہ کو زخمی کیا گیا، جس سیاست میں مکہ اور مدینہ کی حرمت کو پامال کیا گیا، اور بھائیان ایسی سیاستیں زندہ باد نہیں ہوتی، ایسی سیاستیں مردہ باد ہوتی۔ ان کا سنیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا سنیت کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میں ان کو سنیت کو ہائی جیک نہیں کرنے دوں گا، ان کو سنیت پہ قبضہ نہیں کرنے دوں گا۔ اور سنی تو کہتے ہی اسے ہیں جو حسین نہیں ہوتا، جس کے اندر حسین نہیں، اور جس کے اندر حسین نہیں بے شک سنیت کا لباس پہن لے، امامے پہن لے، جبے کبے پہن لے، وہ کل بھی یزیدی تھا، وہ آج بھی یزیدی۔ مسئلہ کی دو ہے دنیا میں، ایک حسینی ہے، دوسرا یزیدی۔ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سنیت کے بارے میں اگر آپ نے رائے قائم کرنی ہو نا تو 2 نمبر سنیوں کو دیکھ کے نہ کیا کریں، سنیت کو پڑھا کریں۔ جب پڑھیں گے تو سنیت میں اور شیعت میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ میں آپ کو اب سنیت ہی بتانے لگا ہوں، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ سنیت ہے کہ شیعت ہے، کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ اب توجہ میرے تو رکھو، وقت بڑا کم ہے میرے پاس، جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتا ہے حوالوں کی کمی نہیں، حوالے بچانے ہیں، میں نے وقت بچانا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الذاریات اس کی آیت کا نمبر 56 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اب توجہ میرے تے رکھنی ہے۔ سارا سال آپ نے تڑپنا ہے اس کتاب کو، جس کے حصے میں آیا ہے، یا جو لائیو سن رہے ہیں دوست توجہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کس کام کے لیے؟ وہ قرآن دے رہا ہوں یاد۔ اس کا مطلب اللہ نے انسانوں کو، جنات کو، ملائکہ کو، جن و انس، شجر و حجر، چرند پرند، جماعتات، نباتات، ساری مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ کس کام کے لیے؟ یعنی ہماری تخلیق کا مقصد اللہ بتا رہا ہے کہ تمہیں میں نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ اب عبادت صرف اللہ کی ہے، نبی بھی اسی کی بات کرتے، فرشتے بھی اسی کی بات کرتے، جن و انس بھی اسی کی بات کرتے، شجر و حجر بھی، چرند پرند بھی، ساری مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ اور اس کی قسمیں زیادہ ہیں عبادت کی، توجہ۔ نماز بھی اللہ کی عبادت ہے، روزہ بھی اللہ کی بات، حج بھی اللہ کی بات، عمرہ بھی اللہ کی بات، تلاوت بھی، قیام بھی، رکوع بھی، سجود بھی۔ آپ ادھر بیٹھے ہیں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں باجیاں بیٹھی ہوئی، آپ بیٹھے ہیں، بزرگ ہیں، جوان ہیں، بچے ہیں، آپ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے عبادت صرف اللہ کی۔ ٹھیک ہو گیا، اب میں مختصر کرنے لگا ہوں، شارٹ کٹ کرنے لگا ہوں۔ آؤ میں سب سے بڑی اللہ کی عبادت بتاتا ہوں، جس عبادت کی وجہ سے نماز عبادت بنی، جس کی وجہ سے حج عبادت بنے، عمرہ عبادت بنی، تلاوت عبادت بنی، دین عبادت بنا، اذان عبادت بنی۔ ایک ایسی عبادت بتانے لگا ہوں، امام طبرانی کی معجم الکبیر ہے، حدیث کے حوالے اہل سنت کے، امام حاکم کی مستدرک ہے، خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد ہے، حیثمی کی مجمع الزوائد و منبع الفوائد ہے، بڑے حوالے ہیں۔ توجہ میری طرف، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اما عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں، میں نے اپنے ابا جان سے پوچھا، میں نے اپنے ابا جان سے پوچھا، ابا جان ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے، ایک چیز پہ میں نے بڑا غور کیا ہے، اگر کسی مجلس میں، کسی نشست میں، کسی محفل میں آپ بھی ہو اور حضرت علی علیہ السلام بھی ہو تو ایک چیز پہ میں نے بڑا غور کیا ہے، ایک چیز کو میں نے بڑا نوٹ کیا ہے کہ آپ ٹک ٹکی باندھ کے تسلسل کے لگاتار حضرت علی علیہ السلام کا مکھڑا ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ اوے اما عائشہ صدیقہ کو ماننے والوں، اوے ان کو مانتے ہو، ان کی کیوں نہیں مانتے؟ ذرا توجہ میں رکھو۔ اما کہتی ہے جب میں نے پوچھا نا اپنے ابا جان سے کہ وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، راز کیا ہے، سارے صحابہ بھی ہوتے، حضور علیہ السلام بھی تشریف فرما ہوتے، لیکن آپ کا چہرہ، آپ کی نظریں علی کے ودھا کے مکھڑے پہ جمی ہوتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر کا جواب سنو۔ اوے حضرت ابو بکر کو ماننے والوں، آؤ ابو بکر کا عقیدہ بتاؤں، آؤ ابو بکر کا مسلک بتاؤں، ان کا ویژن بتاؤں۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ توجہ، یا بنیا،
इन्नी समेत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम यकूल अन-नज़रु इला वजह अली इबादत। हाय हाय हाय, और मैं उनका मसलक बताऊं। हजरत अबू बकर कहते हैं, ऐ मेरे बचड़े, मैं इसलिए अली का मुखड़ा तकता रहता हूँ, इसलिए दीदार करता रहता हूँ, इसलिए ज़ियारत करता रहता हूँ। मैंने खुद आमिना के लाल को फरमाते हुए सुना था कि अली के चेहरे को तकना, देखना, ज़ियारत करना, दीदार करना अल्लाह की इबादत है। हाय हाय हाय, क्या है ये? तवज्जो, अभी तो बात शुरू हुई, आगे आगे देखिए होता है क्या। अल्लाह की क्या है? अल्लाह की आका। अगर अली का वद्दुहा का मुखड़ा नजर ना आए तो फिर भी हम इबादत करना चाहें, फिर क्या करें? तवज्जो, तो मेरे आका फरमाते हैं, अन-नज़रु इला अलीयन इबादतुन, अली की तरफ देखना यानी अली का सरापा देखना, वजूद देखना, पैकर देखना, हायत देखना, अली अलैहिस्सलाम को दूर से देखना भी अल्लाह की इबादत है। आका, ये तो इबादत की उन लोगों ने जिन्होंने मौला का जमाना पाया, दीदार किया सहाबा ने। ओ भाइया, ओए दीदार अली दा, हाय 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 हाय, और जुमला याद आया ना, करना हाथ जोड़ रहा हूं, दीदार अली दा, इबादत अल्लाह दी ते सुन्नत अबू बकर दी। ओए होए होए होए, नहीं समझे बात। ओ भाइया, हम तो उस अबू बकर को मानते हैं, हम तो उस अबू बकर को जानते हैं जो अली का चेहरा तके तो उनकी इबादत भी होती है, उनकी नेकियां भी बढ़ती हैं। हाय हाय हाय, बड़ी खास बात देने लगा हूं, कदमों पे हाथ रख के। आका, ये इबादत तो उन्होंने की कि जिन्होंने मौला का मुखड़ा देख लिया या सरापा देख लिया, वजूद देख लिया। हम कोट नौ बहार में बैठकर सारा दिन तेरे बंदे और तेरी बंदियां, तेरे मुस्तफा की आल से मोहब्बत करने वाले, हमारे लिए इस इबादत में कोई हिस्सा नहीं, हमारे लिए कोई पैकेज नहीं। मेरे आका फरमाते हैं, तुम्हारे लिए वो पैकेज है जो उनके लिए भी नहीं था। हाय हाय हाय, तवज्जो, मेरे आका फरमाते हैं, सुनो हजरात, अगर किसी को अली का मुखड़ा नजर ना आए, मौला का सरापा नजर ना आए, हायत नजर ना आए, वजूद नजर ना आए, पैकर नजर ना आए, तो मेरे आका ने फरमाया, जिक्र अलीयन इबादतुन, अली का जिक्र करना और अली अली करना भी अल्लाह की इबादत है।